ایکسپلور دی ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں سعادت رؤف اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو اصحاب کہف کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کر رہے ہیں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اور انفارمیٹیو ویڈیوز بر وقت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تو عیسائیوں کی حالت بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا تھا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ دقیانوس تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا تھا تو وہ اس پر ظلم و جبر کر کے بت پرست بنا دیتا۔ اگر بت پرستی اختیار نہ کرتا تو اسے مار دیتا تھا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے ایماندار آدمی تھے اور بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے۔ انہوں نے اپنے ایمان اور دقیانوسی بادشاہ کے ظلم و جبر سے مجبور ہو کر قریبی ایک غار میں پناہ لیا۔ جب دقیانوس بادشاہ کو اس کا علم ہوا کہ اصحاب کہف نے غار کے اندر پناہ لیا ہے تو اس نے غضبناک ہو کر حکم دیا کہ غار کا منہ بند کر دیا جائے تاکہ یہ غار ان لوگوں کا قبر بن جائے۔ غار کا منہ بند کرنا جس کے ذمے لگایا گیا وہ ایک نیک آدمی تھا۔ انہوں نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور ان کے ساتھ ہونے والے تمام واقعے کا ذکر ایک تختی پر لکھا اور اس تختی کو تانبے کی صندوق میں بند کر دیا اور پھر اسی صندوق کو غار کی بنیاد میں رکھ دیا اور اسی طرح کی ایک اور تختی شاہی خزانہ میں بھی رکھ دی۔ ایک دن دقیانوس بادشاہ مر گیا، ساتھ ساتھ وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ 309 سال گزرنے کے بعد اس جگہ پر ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تخت نشین ہوا جس کا نام بیدروس تھا۔ بیدروس بادشاہ کے دور میں لوگوں میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہوئی اور لوگ آخرت اور دوبارہ زندہ ہونے سے انکاری ہو گئے۔ ان حالات نے بادشاہ کو بے حد پریشان کر دیا تھا۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے کہ ایک ایسی نشانی دکھا دے جس سے ان کی رعایا کا ایمان مضبوط ہو جائے اور وہ قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن ایک چرواہا بھیڑ بکریاں چراتا ہوا اس غار کے قریب گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں غار کا دیوار گرانے کا خیال پیدا کیا، چنانچہ اس نے غار کا دیوار گرا دیا۔ اللہ کے حکم سے اصحاب کہف دوبارہ زندہ ہو گئے اور انہیں پتہ بھی نہ تھا کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے یہاں دن کا کچھ حصہ گزارا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے اور اپنی عبادات میں مصروف ہو گئے۔ عبادت سے فارغ ہو کر سب کو بھوک لگی ہوئی تھی، چنانچہ انہوں نے اپنے ایک دوست یملخا کو پیسے دے کر نزدیک بازار سے کھانا لانے کے لیے بھیجا اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ جا کر حالات کا اندازہ لگاؤ، کہیں دقیانوس بادشاہ ہمارے تعاقب میں تو نہیں۔ یملخا جب بازار پہنچا تو یہ دیکھ کر وہ انتہائی حیران ہو گیا کہ بازار ویسا نہیں تھا جیسا اس نے پہلے دیکھا تھا۔ دوسری چیز جس نے یملخا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا وہ یہ تھا کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا تھا اور لوگ کلم کلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے تھے۔ یملخا نے دل میں کہا، یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس شہر میں تو ایمان اور اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، یہ اچانک انقلاب کہاں سے آیا؟ اس کے بعد یملخا نے بازار کے ایک دکاندار کو دقیانوسی زمانے کا سکہ دے دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا کیونکہ اس سکے پر 309 سال گزر گئے تھے۔ دکاندار نے سکہ دیکھ کر سوچا کہیں اس آدمی کو بڑا خزانہ ہاتھ آ گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے یملخا کو حکام کے حوالے کر دیا۔ حکام نے یملخا سے پوچھ گچھ شروع کر دی اور اس سے کہا کہ خزانہ کہاں سے ملا ہے۔ اس کے جواب میں یملخا نے کہا کہ مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا ہے بلکہ یہ اس کے اپنے سکے ہیں۔ حکام یہ نہیں مان رہے تھے کہ یہ اس کے اپنے سکے ہیں، انہیں شبہ تھا کہ یملخا کو بڑا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ اس کے بعد یملخا نے حکام سے دقیانوس بادشاہ کے بارے میں پوچھا۔
تو حکام نے جواب دیا کہ اس نام کا کوئی بادشاہ روئی زمین پر نہیں ہے، ہاں تقریباً 300 سال پہلے اس نام کا ایک ظالم اور بت پرست بادشاہ گزرا ہے۔ اس جواب نے یملخا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ یملخا نے کہا کہ ابھی کل ہی کی تو بات ہے کہ دقیانوس بادشاہ کے ظلم و جبر اور دھمکیوں سے تنگ آ کر ہم نے غار میں پناہ لیا۔ اس کے بعد یملخا نے حکام کو بتایا کہ ان کے ساتھ اور بھی دوست ہیں جنہوں نے غار میں پناہ لیا ہے، آپ لوگ میرے ساتھ چلیے تاکہ آپ لوگوں کو میں اپنے ساتھیوں سے ملا دوں تاکہ آپ کو یقین آئے۔ حکام اور دوسرے لوگوں کی کثیر تعداد یملخا کے ساتھ غار کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر غار میں موجود اصحاب کہف اس فکر میں تھے کہ شاید یملخا کو دقیانوس کے سپاہیوں نے گرفتار کیا ہے۔ آن ہی میں یملخا لوگوں کی کثیر تعداد کے ساتھ غار کی طرف پہنچ گئے جہاں اصحاب کہف آرام فرماتے۔ اصحاب کہف یہ سمجھ اٹھے کہ دقیانوس بادشاہ اپنے سپاہیوں سمیت غار پر آ پہنچا ہے، لہٰذا وہ اپنے رب سے غیبی مدد کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دیا۔ ادھر حکام کو تانبے کی صندوق سے وہ تختی بھی ملی جس پر اصحاب کہف کے متعلق باتیں لکھوا دی گئی تھی کہ یہ لوگ دقیانوس بادشاہ کے غیظ و غضب سے اس غار میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ حکام کو بہت حیرت ہوئی اور انہوں نے اس بات کی اطلاع اپنے بادشاہ بیدروس کو دی۔ بادشاہ اپنے درباریوں سمیت اصحاب کہف کی غار پر پہنچ گئے اور اس نے اصحاب کہف سے ملاقات کی۔ بادشاہ بیدروس نے جب اصحاب کہف کا واقعہ ان کی زبانی سنا تو وہ سجدہ میں گر پڑا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی ہے اور ان کے رعایا کو کلی نشانی دکھا دی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا ہر شخص کو علم ہو گیا۔ اس کے بعد اصحاب کہف دوبارہ غار کے اندر گئے اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو وفات دے دی۔ اس کے بعد بادشاہ بیدروس نے اس مقام پر ایک مسجد تعمیر کی اور سال میں ایک دن مقرر کر دیا جس میں تمام شہر والے اس مقدس مقام کی زیارت کریں گے۔ اصحاب کہف کی تعداد 7 تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اصحاب کہف کے نام یہ ہے: یملخا، مکشلینا، منچلینا، مرنوش، دبرنوش، سازنوش اور ساتھ ایک چرواہا تھا جو ان کے ساتھ شامل تھا۔ اس کے علاوہ اصحاب کہف کے ساتھ اس کا کتا بھی تھا جس کا نام قطمیر تھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو اسے لائک اور سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز بر وقت مل سکے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔